السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ جی تو میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں؟ میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج سنڈے تھا، تقریباً تو 6 بجے تک اٹھ جاتی ہوں، 6 بجے مطلب پہلے ہی اٹھ جاتی ہوں، بس پھر اذان کا انتظار کرتی ہوں، اذان ہو جاتی ہے، پھر نماز پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، تسبیح کرتی ہوں، پھر ہو جاتا ہے ٹائم بچوں کے اسکول کا، تو ناشتہ بناتی ہوں، اٹھ کے ان کو ریڈی کرتی ہوں، اسکول بھیجتی ہوں، پھر اپنا گھر کا کام کرتی ہوں۔ پہلے میں نے 2-3 ویلاگ تقریباً بچوں کو اسکول بھیج کے بنائے تھے۔ آج تو سنڈے ہے، سنڈے والے دن کوئی کام نہیں مجھ سے ہوتا، بچے گھر پہ ہوتے ہیں، تو میں تو مشین بھی تقریباً ہفتے کو لگا لیتی ہوں، سنڈے کو کم لگاتی ہوں، دوبارہ والے دن نہیں لگاتی، کیونکہ پھر بچے گھر پہ ہوتے، کوئی کام نہیں کرنے دیتے، یا پھر کوئی آ جائے تو بس پہلے سارے کام ختم کر لیتی ہوں۔ تو میں نے کل ہی کر لیے تھے، کپڑے دھو لیے تھے، بچوں کا نہلا لیا تھا، تو آج اچھی طرح صفائی کروں گی بس۔ تو بچے بھی نہیں اٹھے، سوئے ہوئے ہیں، اٹھیں گے پھر ان کو ناشتہ دوں گی اور چائے ملاؤں گی، پیوں گی۔ مجھے تو صبح صبح چائے پینے کی عادت ہے شروع سے ہی، جب تک میں چائے نہ پی لوں مجھے بھوک بھی نہیں لگتی۔ چائے تک آپ پیتی ہو، پھر مجھے ناشتہ کرنا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اگر کوئی کام ان کا خراب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت آ جائے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے اس وقت، اس ٹائم پر، تو کہتے ہیں دیکھا یہ اس نے ایسے کہا تھا، خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اس نے کر دیا، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نہیں، کہ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ خود اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اپنی ہی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہے بس کچھ لوگوں کی کہ دوسروں کے نا سر اپنے الزام، اپنے مطلب نقصان کا الزام دوسروں کے سروں پر لگانے کا۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، میں نے تو ایسے لوگ بہت دیکھے ہیں کہ اکثر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھا یہ کام خراب ہو گیا، وہ آیا تھا نا اس وقت اس لیے ہو گیا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، تو یہ اپنی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھیں، سنبھال کے رکھیں، بات کرنے میں، بولنے میں احتیاط کریں، سنبھال کے بولیں، تو اپنی بات سب کے ساتھ نہ شیئر کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جن سے بندہ کر لیتا ہے، ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر کسی کو بتا دیتے ہیں، لیکن ہر بندہ کوئی مخلص نہیں ہوتا، بلکہ تو ایک یا 2 بندے ہوتے ہیں، یا ایک آدھ ہوتا ہے جس سے بات بندہ کر سکتا ہے، اپنے دل کی، اپنے دکھ سکھ سب شیئر کر سکتا ہے، ہر بندے سے تو نہیں کرتا۔ وہ بہت ہی، میں کہتی ہوں کہ بے وقوف انسان ہوتے ہیں جو ہر بندے سے اپنا دکھ، تکلیف، اپنی ہر مشکل شیئر کرتے ہیں، اپنی بیماری، غربت ہر کسی سے شیئر کرتے ہیں، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ نے بھی کہا، مطلب قرآن میں بھی ہے کہ اپنے مطلب غربت، مشکلیں، پریشانیاں دوسروں سے شیئر مت کرو۔ اگر آپ غربت میں ہیں تو کسی کو پتہ نہ لگنے دو، اپنے تک ہی حالات رکھو، دوسروں سے چھپانے چاہیے ایسی باتیں، تو اللہ آپ کو جلدی غنی کر دیتا ہے، اور جتنا آپ چھپاؤ گے اتنا غنی کر دیتا ہے، کیونکہ آپ جب مطلب اگر کسی کو بتاتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں نا، شرمندگی ہوتی ہے، تو اس شرمندگی کی وجہ سے آپ نہیں بتا پاتے، کچھ لوگ نہیں بتا پاتے، مطلب اندر ہی رکھتے ہیں اپنے مطلب حالات کو، اپنی بیماری کو، کہ کسی سے شیئر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، بس اپنے مطلب ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لے لیں، یا کوئی گھر کے حالات ایسے ہیں کسی کو نہ بتائیں، خود اپنے اندر جیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کر لیں۔
تو دوسروں تک پہنچانے میں، ڈسکس کرنے میں یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے حالات ہیں یا کوئی بیماری ہے وہ انسان کو خود کاٹنی چاہیے. تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ سے بات کر لیں، اللہ سے مطلب ڈسکس کر لیں کہ کوئی حالات برے ہیں یا بیماری ہے. کوئی کچھ نہیں دے کے جاتا، نہ کوئی سنوار کے جاتا ہے، نہ کوئی دکھ بٹا کے جاتا ہے، نہ کوئی کچھ دے جاتا ہے. یہ انسان نے خود ہی کاٹنی ہوتی ہیں. جب انسان کسی کو نہیں بتائے گا، خود کاٹ لے گا، وہ پرسکون رہے گا. جب ہر بندے کو بتائے گا، ہر کسی کو پتہ ہوگا، ہر بندہ اسے ڈسکس کرے گا، لیکن تو پھر بس وہ مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، غربت بڑھتی جائے گی. آپ دیکھ لیجئے گا، جو لوگ کم شیئر کرتے ہیں، کم بتاتے ہیں دوسروں کو، ان کی اللہ جلدی ختم کر دیتا ہے، ان کو اللہ سنبھال دیتا ہے. لوگوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ کہوں گے کہ اللہ کو بتائیں اپنے دکھ درد تکلیفیں، لوگوں کو نہ بتائیں. لوگ کچھ نہیں کرتے، یہ لوگوں کو بتانے سے بڑھتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. بس اللہ سے کر لیں، یا آپ خود اپنے گھر میں کاٹیں. دکھ تکلیف غربت جو بھی ہے، کسی کو بتانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بس میں تو یہی کہوں گی. تو باقی آگے انسان کی اپنی سوچ ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی کسی کی مانتا تھوڑی ہے. لیکن جو لوگ نہیں بتاتے، اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے. تو میں ایک تو یہی سوچ ہے، میں تو اپنے دکھ تکلیفوں کسی کو نہیں بتاتی ہوں. پتہ نہیں اب دوسروں کی کیسے ہے سوچ ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اب میں ناشتہ بناؤں گی اپنے بچوں کے لیے. تو خدا حافظ.